ډېر مننه. یو خو ټولو پښتنو ته د اختر مبارکي ورکوم او الله تعالی یې ټول خوشحاله ساتي چې څوک زموږ د علاقې نه حج ته تللي دي او د هغوی ته الله تعالی د هغوی عبادت قبول کړي. او چونکې حالات هم داسې دي او په دې اختر کې هغه شانتې د هر یو کورنۍ خپل مسلې او مشکلات دي. نو په دې لحاظ سره الله تعالی دې بس موږ باندې موږ ته د خدای پاک داسې حوصله راکړي چې د عوامو د ترجماني په صحیح معنو کې وکړو. او حالات واقعي ډېر هغه دي، خاص کر د مهنګۍ خپل ځای باندې، دهشتګردي په خپل ځای باندې. او خبره ده چې په هر څنګه حالات دي د عوامو سره خپل رابطه ختمولو دا زما په خیر مناسب نه ده. او په هر موقع باندې دا خو دا ټول راغلي دي په اختر د هغې دپاره مبارکبادۍ دپاره. نو چې مونږ دلته نیو نو بیا هغه شانتې په عوامو کې مایوسي پیلاویږي. نو په دې لحاظ سره زه مشکور یم د ټولو چې په دومره سخته ګرمۍ کې راغله دلته او مونږ سره یو ځای شو په دې اختر کې. او انشاءالله تعالی د دوی چې څه مسلې او مشکلات دي هغې لپاره مونږ هر وخت حاضر یو. مسله دا ده الفقان چې اوس خلک په ترقیاتي کارونو باندې ووټ نه ورکوي او نه په غم خادی باندې. بس دا کوم سلسله چې روانه ده هوها باندې بس ووټ دی وایي چې بھئی قیدی نمبر 804 بس هغه به راله سیټ هم ګټي او هغه به راله هر څه کوي. نو هغوی ولې به پروا کوي د دې علاقې کو د دې او منتخب ورته ووایي هر څه چې دي نمایندګان دي هغوی وایي چې دا بیا بل ځل به عمران خان به روزي هغه به موږ ووټ پیدا کړي. نو دا حالات او د صوبې دپاره او خاص کر بیا د چارسدې دپاره هم د دې علاقې دپاره هم مایوس کن دي ځکه چې کار نه کېږي او د کرپشن بازار ګرم دی. داسې ګرم دی چې سړی حیران شي. دا دومره لوی سکینډل یې راووتی او د دوی پیاډو څه پروا نشته. د کوهستان والا سکینډل، د سولرو والا سکینډل، د غنمو والا سکینډل، هر یو شي کې هغه دی په پوسټینګ ټرانسفر باندې بغیر د پیسو خبره نشته. دا اوس هم چې کوم اپاینټمنټس کېږي دا ټیسټونه هم کېږي دې لپاره مخکې نه ایډوانس کې پیسې اخیستې شوي دي. نو دا به څه د خلکو به څه ترقي چې څوک د چا رسۍ نه چا سره پیسه نه د هغه ته خو نوکري نه ملاویږي. نو په دې حالاتو کې زما په خیال دا زمونږ دا په دې ټولو صوبو کې وګورئ دلته بدترین حالات دي. اوس خو ورلډ بینک هم ویلي دي چې 44% خلک د غربت هغه کرښې نه لاندې دي. 44% د پاکستان. نو هغې کې خو د بیا صوبو په سطح باندې وګورئ زموږ د صوبه کې به زما په خیال 60-65% دي. نو دې حالات کې زما په خیال خلک پریشان دي، ډېر زیات پریشان دي. بچو تحریک چې دی صوبه کې شروع کېږي نو کارآمد دي ضرورت اوسه پورې خو تحریک په دغه لحاظ سره چې هر یو پارټي خپل هغه به کوي شروع کوي. زموږ دا راځه چې اختر نه پس به د صورتحال د صوبې چې کوم صورتحال دی د هغې باندې به ځو میدان ته ووځو. داسې نور پارټۍ وایي بیا به ګورو چې مخکې څه جوړېږي. اشرف خان بجٹ کیونکہ IMF کے ہر ایک چیز پہ نقطے پہ فل سٹاپ پہ اس پہ وہ IMF کے بغیر یہ نہیں کر سکتے کچھ. تو یہ صورتحال ہو تو IMF کو کیا پرواہ ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ اور ٹیکس لگاؤ، تنخواہ دار طبقے کے وہ ان کے اوپر جو ٹیکس لگے ہوئے اس کو بھی کم مت کرو، تنخواہیں مت بڑھاؤ.
تو کیا یہ صورتحال تو دن بدن مہنگائی یہ کہتے ہیں کہ کم ہو گئی، مہنگائی کم نہیں ہوئی، ابھی بھی اسی طریقے سے ہے۔ تو یہ صورتحال، اس صورتحال میں ایک عام آدمی کا اور پھر خاص کر تنخواہ دار طبقے کا، ان کے لیے تو وقت گزارنا بڑا مشکل ہے، معلومات کیونکہ ایک تو یہ ابھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ صوبوں کو جو فیڈرل پبلک وہ جو اے ڈی پی کا جو بجٹ تھا، پی ایس ڈی پی، اس میں کمی کر دی ہے، اس صوبے کو کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو بجلی کے مد میں جو منافع ہے، ہمارے جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں اس کے جو پیسے ہیں وہ بھی ان کو نہیں مل رہے ہیں، اور یہ بھی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آواز تو نہیں اٹھائی۔ ہم نے تو پچھلے، اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے عید پہ بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر صوبے کے حقوق کے لیے بات ہو تو ہم تیار ہیں، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہو تو ہم تیار ہیں، ہم سب بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ قرم ایجنسی میں جو کچھ ہو رہا ہے، میرا خیال سے کہ بدترین حالات ہے، سڑک ابھی تک نہیں کھلی، وہاں پر کوئی چیز ملتی نہیں ہے، اور یہ صورتحال رہی ہے کہ 7-8 مہینے ہو گئے ہیں اس کو، تو یہ صوبے کی صورتحال تو بدترین ہے۔ جنوبی اضلاع میں شام کے بعد کوئی ادھر سفر نہیں کر سکتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال ملک کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور یہاں پر میرا نہ مرکز کی طرف سے وزیر اعظم ابھی پچھلے دن میرا خیال ہے 1 گھنٹے کے لیے آیا، یہ پہلا دورہ تھا اس کا، 1.25 سال ہو گئے ہیں، پہلا دورہ تھا۔ نہ وہاں کے وفاقی وزیر آتے ہیں، بجلی کا وزیر آئے ادھر لوگوں سے ملے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ عید کے دن بھی انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی نہیں پورا کیا، آج بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، گیس پہ نہیں ہے، تو وہ وزیر آئے ادھر لوگوں کے ساتھ ملے، ان کو بتائیں، مگر کوئی ان کو پرواہ نہیں۔ ہمیں تو اس سے عوام کو محروم کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ زمینی حالات کو دیکھو، ابھی کچھ آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا نا، اس سے تو ایسے بیان دینے سے تو کچھ نہیں بنے گا، کچھ بھی نہیں دیا، اور ایسے لولی پاپ کو اس کو دکھا دیا، اور وہ خوش ہے علی امین، وہ تو اپنی کرسی بچا رہا ہے کہ مجھے نہ تبدیل کیا جائے یا میرے خلاف کوئی حالات نہ بنائے جائیں، تو وہ اور تو میرا خیال ہے کہ علی امین نے جو کچھ یہ اس کی حکومت نے یہ 1.25 سال میں جو بازار گرم کیا ہوا ہے رشوت کا، میرا خیال ہے کہ ایسے ہم نے کسی دور میں بھی نہیں دیکھا جو یہ صورتحال ہے۔ وفد تو بھیجنا ٹھیک ہے، اپنا نقطۂ نظر بیان کرنا عالمی سطح پہ یہ ضروری ہے، کیونکہ اس جنگ میں تو پاکستان کو ایک برتری حاصل ہوئی ہے، اور وہ برتری بھی اس لیے حاصل ہوئی ہے کیونکہ ہم سچائی پہ تھے۔ پہلگام میں ہمارا کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن مودی کی ہٹ درمی اور وہاں پر انتخابات کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ اس طریقے سے ہمیں زیادہ ووٹ مل جائیں گے، وہ صورتحال نہیں بنی، تو اس لیے ہمیں یہ پہلی بار ہے کہ پہلے تو ہمیں افغانستان کے ساتھ وہ کیا جاتا تھا کہ بھائی پاکستان اور افغانستان، ابھی امریکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان کی ایک حیثیت ہے، تو وہ ابھی اس نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اگر آپ دیکھیں یہ جو ابھی پابندیاں لگائی ہیں کچھ ملکوں پہ، پاکستان کا نام نہیں ہے اس میں، ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان ایک قوت ہے یہاں پر، اور ان کے پاس صلاحیت بھی ہے، اور ہندوستان اس خطے میں ہندوستان کی اجارہ داری جو ہے بہت حد تک ختم ہو گئی ہے، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اس لحاظ سے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ خواہش ہے، اور اس پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر پوری قوم متحد تھی، ہندوستان میں نہیں تھی، یہ بھی ایک بڑی بات ہے، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ
اب اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. مسئلے بہت ہیں. پانی کا مسئلہ بہت سنگین مسئلہ ہے. اس کے اوپر ابھی ایسے لائے عمل طے کرنا ہے کہ ہمارا پانی کوئی روک نہ سکے. کشمیر کا مسئلہ ہے. یہ سب مسئلے ہیں ہمارے. اس کے اوپر اب بات چیت اس جنگ سے تو کم از کم کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے اور زیادہ اس کو تقویت ملی. تو اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے کہ آگا پکشتے بیرونی لاز پکشتے اور خاص کر انڈیا اور خاص دا جنگ جوش دینا پس زیادہ دیلا ہوا تقویت ورکی اور اگوی سرا پدے کے ہمکاری کی نو پدے لحاظ سر زمان پر خیال پاکستان کے جو سوکو سیگی کم از کم دا پاکستان دا پارا جد و جہد کول پکار دی پدے لحاظ سر چے منگا نغوارو چے بیرونی دا سے حالات جوڑ شی بلوچستان منگا جدا کے دے نشی پہ صورت کے اور دادا چے لگ توجہ تور کول پکار دی. دا وفاق دا طرف نم اور دا اسٹیبلشمنٹ طرف نم چے صحیح مانو کہ التداغ خلق و محرومیانی چی دی اگا ختم شی نو بیا با لگ خلق پارام شی. دیر زیادہ